ابھی ریسنٹلی بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے دو سابقہ وزرائے اعظم سے کاشف بھائی کی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کاشف بھی مڈل میں تھے, ایک طرف شہباز شریف صاحب تھے, ایک طرف نواز شریف صاحب تھے. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ پوائنٹ کہ کاشف بھی کتنے پازیٹیو تھے میاں صاحبان جس دن چیمبر آئے ہیں. نہیں, ہی واز ویری پازیٹیو, اور الٹیمیٹلی دیکھیں ان کا جو مقصد تھا میں سمجھتا ہوں وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سے پرابلم, الٹیمیٹلی ہی مسٹ بی نوئنگ کہ پرابلمس کیا ہیں, اینڈ ہی نوز کہ اکانومی کے پرابلمس کیا ہیں, لیکن شاید وہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے اکانومی کے پرابلمس کیا ہیں اور ہم کن کن ایشوز پہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جو ہم نے بات کی وہ سب سے زیادہ تو ڈیویلیویشن پہ بات کی کہ آپ ڈیویلیویشن کو رکوائیں, اور اٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر فارن ریزروس کا ہماری کنٹری کے اندر آنا. پھر میں نے انڈائریکٹلی ایمنیسٹی کی بھی بات کی کہ ڈالرز کی ایمنیسٹی بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا بالکل ایسے پیسے کا نہیں پوچھا جانا چاہیے جو آپ کی انڈسٹری کے اندر پیسہ لگے. تو میں نے کہا جی آپ تو صرف انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, میں تو تمام اس فارن ریزروس کو اندر لانا چاہتا ہوں, یا ایسے انڈکلیئرڈ پیسے کو ڈکلیئرڈ کرنا چاہتا ہوں جو نہیں آپ کے اکانومی کے اندر آ رہا. پھر یوٹیلیٹی پرائسز کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. تو الٹیمیٹلی ان کے جو کمنٹس تھے وہ اچھے تھے. وہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ انہیں موقع اگر دیتا ہے تو اب وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں آگے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی تب تک ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور انڈسٹری تب تک نہیں چلے گی جب تک آپ کی کرنسی اسٹرانگ نہیں ہوگی. کیونکہ میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں ہم ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہیں تب تک. ہم تو کھا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. امپورٹ بیسڈ اکانومی اگر آپ اپنے روپی کو ڈیویلیو کرتے جاؤ گے, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جاؤ گے, سیلز ٹیکس بڑھاتے جاؤ گے, بجلی کی پرائسز کو بڑھاتے جاؤ گے, تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہمیں آلٹرنیٹ ریزروائرز, آلٹرنیٹ مینز آف انرجی کی طرف جانا. ٹارگیٹڈ سیکٹرز کون سے تھے جس پہ زیادہ بات کی تو انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے تو اوور آل ہی بات کی, لیکن انہوں نے بجلی کی بات کی, انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی, اور یہی کرکس ہے میرا خیال ہے کہ جب آپ انڈسٹری کو چلنے دو گے, اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرو گے تو یہاں سے ہی سارا کچھ ہوگا. انٹرسٹ ریٹ کے کم, دیکھیں وہ تو ساری چیزیں کوریلیٹڈ ہیں آپس میں. جب آپ فیول پرائس کم ہوگی تو الٹیمیٹلی بجلی کم ہو جائے گی, انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا, انفلیشن کم ہو جائے گا, اور جیسے یہ سب کچھ بڑھے گا تو یہ سب کچھ زیادہ بڑھے گا. تو وہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرتے ہیں, اور ہم اور میں نے چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی جو میں ہر جگہ پہ کرتا ہوں کہ میاں صاحب اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھیں, سائن کریں, تاکہ کوئی آئے کوئی جائے اگلے 20 سے اکانومی کی سمت کو نہیں. اینڈ ہی اگریڈ ٹو اٹ کہ بالکل ہونا چاہیے. ہمارے پاس انڈیا کی مثال ہے, ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جو دیا تھا پیٹرن, اس کے اوپر کام کرتے کرتے انڈیا آج کھڑا ہوا جہاں کھڑا. دیکھیں ہمیں بھی کرنا ہوگا, اور دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم اگر اپنے سسٹمز کو کریکٹ نہیں کریں گے, if we will not correct ourselves, تو ہماری اکانومی کریکٹ نہیں ہوگی. we have to change ourselves, we have to correct ourselves. اور یہ انیشیٹوز ہم نے لینے ہیں, باہر سے کسی نے آ کے نہیں لینے. باہر سے جو آ رہا ہے اس پہ بعد میں کرتے ہیں, اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے اچھے نمبرز ہیں, مطلب میں تو کہتا ہوں 112 بلین, اس کا 50% بھی آ جائے تو پاکستان, یہ انویسٹمنٹ اگر سال 2 کے اندر آ جاتی ہے, پاکستان کہاں کا کہاں چلا جائے گا. ڈو یو تھنک اٹس ہیپننگ, یہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاشف صاحب نے کہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈسٹری, ٹیکنالوجی, فیر انف, ایکسٹرنل بیلنس کا کریکٹ ہونا, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوازمات ہیں, اور میں پولیٹیکل نہیں بات کر رہا. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ یہ بھی پیسہ آ جائے گا, وہ بھی پیسہ آ جائے گا. دیکھیں کاشف صاحب انویسٹر ہیں, آپ انہی سے پوچھ لیجیے گا کہ انویسٹر یہ دیکھتا ہے, 2 باتیں دیکھتا ہے. پہلا کہ جو ریٹ آف ریٹرن ہے, فیر انف, میں جو لگا رہا ہوں کماؤں گا کیا یہاں سے. ہاں جی, اور دوسرا جو ہے وہ سیکیورٹی آف مائی انویسٹمنٹ. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ 22% وہ انٹرسٹ ریٹ پہ, 41% انفلیشن ریٹ پہ, لیبر پروڈکٹیوٹی نیئر 0 پہ, جو آپ کا برین ڈرین ہے, اچھے لوگ باہر جا رہے ہیں, مینیجریل سکلز ہوں گی,
ابھی بھی مجھے ہوگی نہیں پتا کہ لیکن برین ڈرین تو جاری ہاں ہے. جی، مگر دیکھیں جہاں 36 ملین بچے ان پڑھ ہیں، کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، پھر ہے نا پانی آپ نے سٹور کرنا نہیں سیکھا، ابھی تک نہیں سیکھا. بجلی اپنے ریسورسز سے بنانی نہیں سیکھی، بالکل ٹھیک ہے. وہاں اور پھر لا اینڈ آرڈر اینڈ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ فراڈ کرنے کو تیار ہے، بالکل. وہ ملاوٹ کرنے کو تیار ہے. میں صرف ٹاپ نوچ نہیں کہہ رہا، ایوری ون. آلموسٹ ایوری تھرڈ پرسن. پھر ہے نا کلمہ پڑھو اور پیڑا مال بیچ لو. جو سال بعد حج کرامانگے. جی وہ یہ اس میں اب آپ کن ملکوں سے کمپیٹ کر رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کے لیے؟ ایران جہاں ورک ہیبٹس بالکل ٹھیک ہیں، امبارگو لگا ہوا ہے امریکہ کا، ہٹ جائے تو انویسٹمنٹ ادھر چلی جائے گی. سینٹرل ایشیا اوپر ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جہاں والوو اور بوئنگ اور وہ ساری وہاں ابھی بھی بنتے ہیں. یس 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 یس. رشیا چائنا کی میں بات نہیں کر رہا، وہ اور لیول پہ، وہ تو جائنٹس ہیں. جی آپ کے انڈیا 5th لارجسٹ اکانومی بن گئی ہے، تو فورن انویسٹر جو ہے، عورتوں کی پارٹیسپیشن ان اکنامک ایکٹیویٹی آلموسٹ نہیں ہے. تو پھر یہ نمبرز جو ہیں وہ اور لیول پہ جائیں گے، وہ انڈسٹری میں نہیں جائیں گے، وہ سروسز میں نہیں جائیں گے، وہ ایگریکلچر میں نہیں جائیں گے. یہاں میں لانا چاہ رہا تھا. یس. وہ آپ کی مدنیات خریدنے آئے ہیں، آپ کی سونے کی کانیں خریدیں گے، آپ کی کوئلے کی کانیں خریدیں گے. پنجاب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ پنک نمک جو ہے وہ بیچنے کو تیار ہیں. آپ کی وہ جو پہاڑوں میں زیورات کی کانیں ہیں، آپ کی اور بہت سارے منرلز ہیں. تو کیا میں اب ایک پلیز کرٹیسائز می کہ کیا یہ تیار ہیں ہم یا ہمارے حکمران کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی پھر سے لے آئے اس ملک؟ نائجیرین ماڈل. نائجیرین ماڈل بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ایک ایسا ملک جو افریقہ کا سب سے امیر ملک ہے معدنیات میں، تیل میں، اور سب سے غریب ملک ہے کیونکہ بیچ دی ہوئی ہیں وہ ساری ایسٹس بیچ دی ہیں، باڑ لگا دیا ہے. اس سائڈ پہ نائجیرینز رہتے ہیں، اس سائڈ پہ ملٹی نیشنلز رہتے ہیں. اگر وہ ماڈل ہے اس انویسٹمنٹ کرنے کا تو پھر پاکستانیوں کا حال امریکن ریڈ انڈینز والا ہوگا. اللہ اکبر. میں نائجیریا کی بات نہیں کر رہا، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ کیا آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ آپ کے لوگوں کو سکلز دے گی؟ کیا انویسٹمنٹ جو آئے گی وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گی؟ کیا انویسٹمنٹ جو آئے گی وہ ٹیکس دے گی؟ کیا انویسٹمنٹ جو آئے گی وہ اتنے % لیبر کو انوالو کرے گی یا صرف ٹیکنالوجی ہی لے کے آئے گی؟ یہ شرطیں آپ لائیں گے تو جس ترقی کی آپ اور کاشف صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہو جائے گی. پھر بھی ٹائم لگے گا، ٹریک پہ آ جائے گی. 20 سال کی آپ کو پلان آج دینی پڑے گی. بالکل. اور ہنگامی بیسس پہ پہلے سال میں کیا آپ نے ڈیولپ کرنا ہے؟ انفراسٹرکچر ہے شاید، دوسرے سال پہ بجلی ہے، تیسرے سال پہ پانی ہے، چوتھے سال ڈاکٹر یہاں پہ مجھے تھوڑا سا انلائٹن کیجیے گا. جب سی پیک آ رہا تھا پروجیکٹ پاکستان میں، اس کے اوپر جو ایڈورٹائز کیا گیا، جو بتایا گیا ہمیں، آپ سب لوگوں کو، بڑا پازیٹیو سا پلان تھا. اس پہ کچھ اچیو کیا ہم نے ابھی تک ٹارگٹ کوئی؟ جی میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا اور شاید ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سونے کا دریا تھا، جو ہاتھ ڈالے گا اس میں سے سونا نکال لے گا.